سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نوروز ہے اس کی اور کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس نوروز کے بارے میں روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ اس میں بعض واقعات ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا تھا اپنی وحدانیت کا، اپنے انبیاء کی نبوت پر یقین کا اور ان کے اوصیاء کی امامت کا۔ یہ واقعہ بھی اسی دن ہوا تھا۔ زمین پر سورج کی روشنی پہنچتی ہے، یہ واقعہ بھی اسی دن ہوا تھا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اسی دن ہوئیں۔ مثال کے طور پر کشتی حضرت نوح بھی کوہ جودی پہ جا کے رکی، وہ نوروز کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، وہ بھی نوروز کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا وہ بھی نوروز کا دن تھا، یعنی 21 مارچ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ بہار کی ابتدا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے بیعت لینے کے لیے مولا امیر المومنین کو بھیجا تو وہ بھی یہی دن تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو بھی یہی دن تھا۔ عید غدیر کا دن بھی یہی تھا۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا بھی دن یہی ہوگا، اور اسی دن دجال کو قتل بھی کیا جائے گا۔ ایک اور واقعہ جو نوروز کے دن پیش آیا وہ ہے حضرت حزقیل بن بزی کا واقعہ کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے اور آج بھی عیسائی اور یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے، اور خصوصاً اس وقت جو بائبل ہے اس کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف ایزائیکل کے نام سے یہ کتاب موجود ہے، اور اس کے چیپٹر نمبر 37 میں 1 سے لے کے 14 تک اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور موضوع یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے پہلے وصی اور خلیفہ حضرت یوشع بن نون تھے، اور دوسرے وصی اور خلیفہ حضرت کالب بن یوحنا تھے، اور تیسرے وصی اور خلیفہ حضرت حزقیل بن بزی تھے۔ یہ جب ایک وادی سے گزرے تو وہاں پر بہت ساری مردوں کی ہڈیاں دیکھیں، کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ 35,000 افراد کو حضرت حزقیل علیہ السلام نے زندہ کیا۔ اب جب یہ یہاں سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر ہڈیاں دیکھیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو طاعون کی وجہ سے اپنے شہروں سے نکلے تھے کہ زندہ بچ جائیں گے، لیکن راستے میں ان سب کو موت آ گئی، اور ان کی ہڈیاں سالوں جو ہے وہ پڑی رہیں ایک وادی میں۔ اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے دل میں یہ سوال اٹھا کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، نہ یہ کہ معاذ اللہ شک، بالکل اس طرح جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روایتوں کے مطابق انہیں حکم دیا کہ کچھ پانی لو اور ان پر پھینکو اور انہیں بلاؤ تو یہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے کچھ پانی ان پر چھڑکا تو یہ سب زندہ ہو گئے۔ ان کی تعداد تقریباً 35,000 تھی، اور یہ تقریباً 30 سے 70 سال تک مختلف عمروں میں یہ لوگ بعد میں زندہ بھی رہے۔ جو بچے تھے وہ 70 سال تک رہے ہوں گے، جو بوڑھے یا ادھیڑ تھے وہ 30 سال 35 سال، تو مختلف عمروں تک پھر یہ زندہ بھی رہے۔ اب کیونکہ عیسائی عام طور پر دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اس وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، کیونکہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ تو قرآن مجید نے جواب دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے، اور حضرت آدم کو تو مٹی سے خلق کیا گیا ہے۔ مراد یہ کہ اگر تم ایک نبی کو اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے تیار ہو جو بغیر والد کے پیدا ہوئے، جبکہ والدہ سے پیدا ہوئے ہیں، صرف والد نہیں تھے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اگر انہیں تم اللہ کا بیٹا ماننے کے لیے تیار ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا ہے، تو تمہاری تھیوری کے حساب سے، تمہارے نظریے کے حساب سے، تو حضرت آدم اور حضرت حوا کو زیادہ حق ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا اور حضرت حوا کو اللہ کی بیٹی کہا جائے۔ اب کیونکہ یہ کہتے ہیں ٹرینٹی میں یعنی تثلیث میں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ اور روح القدس یہ مل کے خدا ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بعض فرقے ایسے بھی ہیں عیسائیوں میں جو تثلیث کے بالکل خلاف ہیں، مثال کے طور پہ یہوہ وٹنس، لیکن ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی تثلیث کی قائل ہے۔ جس وقت امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ ہوا جازلیق سے، کہ جو ایک عیسائی عالم دین تھا، تو امام نے ان سے سوال کیا کہ تم انہیں کس بیس پہ خدا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو امام نے پھر دا بک آف ایزائیکل سے انہی کے عقائد کو بیان کیا کہ اگر تم حضرت عیسیٰ کو، جنہوں نے چند لوگوں کو زندہ کیا معجزے کے طور پہ، انہیں اللہ
یا اللہ کا ایک حصہ ماننے کو تیار ہو یا تثلیث کے قائل ہو، تو حضرت حزقیل نے تو ہزاروں کو زندہ کیا تھا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو نوروز کے دن کہا جا سکتا ہے کہ ایک رسم ایسی ہے کہ مومنین ایک دوسرے پہ مختصر سا پانی پھینکیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ حضرت حزقیل کا واقعہ قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں نقل ہوا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، آیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی جانب کہ جو موت سے بچنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اپنے شہروں سے باہر نکل گئے تھے۔ حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، لیکن زندہ کرنے کے لیے جو وسیلہ قرار دیا اس دنیا میں ایک معجزے کی صورت میں، وہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو قرار دیا تھا۔ تو ایک واقعہ تو یہاں پر یہ پیش آیا، اور آج بھی بائبل میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور روایتوں میں بھی موجود ہے، لہٰذا یہ واقعہ بھی نوروز کے دن پیش آیا، اور اس کی بھی یاد کو اگر تازہ کیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ اسلام پسند کرتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پرچم اسلام کو سربلند کیا، ان کی یاد تازہ ہو، ان کے ذکر جو ہیں وہ پبلک میں ہمیشہ رہیں۔ نوروز کے دن کیا کیا ہوا، تو یہ پوری ایک تفصیل ہے جو ہم بیان کر چکے۔ اب یہ کہ نوروز کے اعمال کیا ہیں۔ نوروز کے اعمال کی جانب توجہ رہے کہ جو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی جناب معلّہ بن خنیس نے، معلّہ بن خنیس امام کے صحابی تھے، اور یہ روایت ان سے نقل ہوئی کہ امام نے تفصیل سے اس میں اعمال بھی بتائے، اور پہلا عمل یہ ہے کہ غسل کیا جائے، اسی طریقے سے صاف ستھرے پاک پاکیزہ کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے، اور بہتر ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھی جائے۔ نیت کیا ہوگی کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں نوروز کی قربتاً الی اللہ، اور مستحب نمازیں عموماً 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں، ان نمازوں کو بھی 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد تشہد و سلام، پھر 2 رکعت پڑھی اور تشہد و سلام، جس طرح سے فجر کی پڑھتے ہیں، لیکن ترتیب تھوڑی سی الگ ہوگی۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ کافرون، اور پھر اس کے بعد قنوت، رکوع اور سجدے، تشہد اور سلام، کیونکہ جو طریقہ نماز کا ہے۔ پھر تیسری رکعت میں کہ جو دوسری نماز کی پہلی رکعت ہوگی، اس میں 1 دفعہ سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ فلق، اور پھر چوتھی رکعت میں 1 دفعہ سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ ناس، اور پھر نماز کو مکمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ کوئی بھی نیا کام ہو، نئی چیز ہو، بہترین کام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ جو دعا امام سے نقل ہوئی وہ دعا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد الاوصیاء مرضیین وعلی جمیع انبیائک ورسلک بافضل صلواتک وبارک علیہم بافضل برکاتک وصلی علی ارواحہم واجسادہم، اللہم بارک علی محمد وآل محمد وبارک لنا فی یومنا ھذا الذی فضلتہ وکرمتہ وشرفتہ وعظمت خطرہ، اللہم بارک لی فیما انعمت علی بہ علی حتی لا اشکر احدا غیرک ووسع علی فی رزقی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ما غاب عنی فلا یغیبن عنی عونک وحفظک، وما فقدت من شیء فلا تفقدنی عونک علیہ حتی لا اتکلف ما لا احتاج الیہ یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد والے محمد پر جو تیرے پسند کیے ہوئے اوصیاء ہیں، اور رحمت نازل فرما اپنے تمام انبیاء اور رسولوں پر اپنی بہترین رحمتوں میں سے، اور ان پر اپنی بہترین برکتوں میں سے برکتیں نازل فرما، تیرا درود ہو ان کی روحوں اور جسموں پر، یا اللہ محمد والے محمد پہ برکتیں نازل فرما، یا اللہ آج کہ اس دن جس کو تو نے فضیلت، کرامت، شرف اور بلند مقام عطا کیا، ہم پر برکتیں نازل فرما، یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا اس میں اپنی برکتیں دے کہ تیرے سوا کسی کا شکر گزار نہ ہوں، اور
میرے رزق و وسعت عطا فرما اے عظمت اور بلند مقام والے۔ یا اللہ میں ہر چیز سے محروم ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی مدد اور حفاظت سے محروم نہ فرما۔ جو کچھ مجھ سے گم ہو گیا ہو جائے، لیکن تیری مدد اور نصرت مجھ سے کبھی گم نہ ہو، یہاں تک کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کے لیے میں پریشان نہ ہوں، اے عظیم اور بلند مقام والے۔ نوروز کے دن کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر سال میلادی بھی ہے، یعنی جنوری کی ابتدا ہونے والی ہے، تو رقص و موسیقی و گانا بجانا و فسق و فجور بلا شک حرام ہے۔ بہترین عمل یہ ہے کہ تلاوت قرآن ہو، ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ ہو۔ تو ایک عمل کہ جو اس دن بہتر ہے، ایک ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ جو اس دن بہتر ہے، البتہ آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ایک اچھا ذکر جو کثرت سے پڑھا جائے وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد، اور اسی کے ساتھ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یعنی نوروز کے دن اسی طرح سے اگر آپ کسی اور سال کی ابتدا میں بھی کثرت سے صلوات پڑھیں اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں تو بلا شک یہ بہتر عمل ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک ناموں کا ورد اللہ رقیب رؤوف رحیم، کہ اے اللہ کہ جو نگہبان ہے، محبت کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ جس وقت تحویل کا وقت ہو، تحویل سے کیا مراد ہے کہ جب دنیا نئے برج میں، نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہو اور بہار کا پہلا دن ہوگا ہمارے اس نارتھ ہیمسفیئر میں، اس وقت دعا پڑھنی ہے، اور بہتر ہے کہ اس کو 366 دفعہ یعنی 366 دفعہ پڑھا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ سال کے دن ہیں 365، لیکن لیپ ایئر میں یہ ہو جاتے ہیں 366، تو سالوں کے دنوں کی تعداد کے برابر پڑھا جائے۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبل اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ اے دلوں اور آنکھوں کو پلٹانے والے، اے دن اور رات کی تدبیر کرنے والے، اے زمانوں اور حالات کے بدلنے والے، ہمارے حال کو اچھے حال میں بدل دے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ طویل دعا نہ پڑھ سکے تحویل کی، تو 366 دفعہ وہ صرف یہ بھی کہہ سکتا ہے یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال، اے زمانے اور حالات کے بدلنے والے، ہمارے حال کو اچھے حال میں بدل دے۔ آیت الکرسی کا پڑھنا بھی وارد ہوا ہے 366 دفعہ، کہ 366 دفعہ آیت الکرسی پڑھی جائے، اور اگر کوئی ایک دفعہ بھی پڑھتا ہے تو کافی ہے، 2 دفعہ بھی پڑھتا ہے تو کافی ہے، بہتر ہے کہ 366 ٹائم پڑھی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ تحویل کے وقت اگر 366 دفعہ آپ یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں، دونوں بہتر ہے۔ اور اس کے بعد ایک دعا ہے اللہم ہذہ سنۃ جدیدۃ وانت ملک قدیم اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا واستکفیک مؤونتہا وشغلہا یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ یہ نیا سال ہے اور تو ازل سے ابد تک کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ اس سال اور جو کچھ اس سال میں ہے اس کے لیے تجھ سے خیر مانگتا ہوں۔ یا اللہ اس سال کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور تجھ کو ہی کافی سمجھتا ہوں مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے، اے عظمت والے اور بلند مقام والے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کو 120 دفعہ پڑھا جائے، اور مومنین عام طور پہ اس آیت کو حفظ کیے ہوئے ہیں، اور وہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء۔ اسی طرح سے جتنا بھی ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے، خصوصاً بچوں سے کہا جائے کہ جو کچھ نہیں پڑھ سکتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر توجہ دلائیں کہ عام جو سال ہوتے ہیں مثال کے طور پہ میلادی سال، ان میں بھی ان ذکروں کو اگر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بالآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر حال میں اچھی ہے۔ ایک روایت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ 7 سلاموں کو ایک چینی کے برتن پر زعفران سے لکھ کر، اب زعفران سے لکھ کر مراد کیا ہے کہ زعفران کو اگر آپ پیسیں، اس میں پانی یا گلاب ملائیں، اور پھر اس کے بعد کسی قلم سے، یا عام طور پہ جو ایگل پین وغیرہ پاکستان وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں اس میں اس کو فل کر لیں، اور کسی شیشے کے یا چینی کے برتن پہ اسے لکھیں، اور پھر نوروز میں
بارش کے پانی یا زمزم سے اس کو دھو کر پیا جائے تو یہ بھی ایک بہترین عمل ہے صحت کے لیے، قلب کی نورانیت کے لیے اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اب ممکن ہے کہ لکھنے میں کسی کو پرابلم ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آیات لکھی جاتی ہیں تو صرف آپ آیات لکھیں، ان کے اعراب لگانا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر سلامن آپ کو لکھنا ہے تو اس پہ زبر اور میم پر دو پیش لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، صرف سین، لام، الف اور میم لکھ دیں تو یہ ہو جائے گا سلام۔ تو 7 سلام لکھیں اور اس کے بعد ان کو دھو کے پئیں۔ وہ 7 سلام ہیں سورہ صافات کا آیت نمبر 79 کا سلام علی نوح فی العالمین، پھر سورہ صافات آیت نمبر 109 سلام علی ابراہیم، سورہ صافات آیت نمبر 120 سلام علی موسیٰ و ہارون، سورہ صافات آیت نمبر 130 سلام علی الیاسین، سورہ صافات آیت نمبر 181 سلام علی المرسلین، پھر اس کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 58 سلام قولا من رب الرحیم، اور سورہ قدر کی آیت نمبر 5 سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور اس کے علاوہ اور اگر مزید اضافہ کرنا چاہیں کہ جو باقی اور جگہ روایات میں نقل ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا جائے، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 25 لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 کو لکھا جائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ میں یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محبل الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال، یہ اسے لکھا جائے۔ اور اگر کوئی اپنا حافظہ بہتر کرنا چاہتا ہو تو سورہ فجر کو بھی اسی طریقے سے لکھ کر پیے تو اس کے حافظے کے لیے بہتری ہوگی۔ اور ایک جگہ نقل ہوا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے لے کے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا سے لے کر 171 تک لکھا جائے کسی چینی یا شیشے کے برتن پہ، اس کو پھر بارش یا زمزم کے پانی سے دھویا جائے، اور لکھنے کا طریقہ وہی ہوگا کہ زعفران کو پیس کے ایک دواس سی بنا لیں، اور بہتر ہے کہ اس میں گلاب بھی ملا لیں، اس سے اس کو لکھیں اور اسے پئیں۔ لیکن یہ پانی پینا ہے 5 نمازوں کے بعد۔ 5 نمازوں کے بعد سے کیا مراد؟ اگر کسی نے ظہر سے پہلے اس کو لکھا ہو تو پھر وہ ظہر اور عصر یہ 2 نمازیں ہو گئیں، پھر مغرب اور عشاء یہ 4 نمازیں ہو گئیں، پھر اگلے دن کی فجر کے بعد اس پانی کو خود بھی پیے، اپنے گھر والوں کو بھی پلائے، اور اگر